السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 2 مرکبات۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا تختی نمبر 1 مفردات، اور مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے یہ تختی اور یہ لیسن پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 2 مرکبات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 لیسن نمبر 2 مرکبات۔ یہ مرکبات جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے مرکب۔ مرکب جمع مرکبات، اور مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہاں پر جو بھی حروف دیے ہوئے ہیں وہ ایک حرف دوسرے حرف سے مل کر آیا ہے، اسی لیے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ اور مفرد جو تھے، مفرد کہتے ہیں الگ الگ حروف کو۔ یہاں پر دیکھیے الف، با، تا، جیم، را، یہ سارے حروف جو ہے الگ الگ ہیں، اور یہاں پر جو حروف دیے ہوئے ہیں وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے ہیں، اس لیے مرکبات ہیں۔ الف، لام، الف، لام۔ اس والے واسط کے اندر الف اور لام جب مل کر آئیں گے تو کس طریقے سے لکھا گیا ہے، کس طریقے سے لکھے گئے ہیں، وہ یہاں پر بتایا گیا ہے، تاکہ ہم کو پہچان اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، تاکہ قرآن پاک میں پھر حرف آئیں تو ان کو ہم پہچان لیں۔ لام، الف، لام، الف۔ یہ ریڈ کلر میں جو بنا ہوا ہے یہ لام بنا ہوا ہے، اور یہ بلیک کلر میں جو بنا ہوا ہے یہ الف ہے۔ جیم، الف، جیم، الف۔ یہ بلو کلر میں جو بنا ہوا ہے یہ جیم بنی ہوئی ہے، جیم، اور یہ الف ہے، بلیک کلر میں الف ہے۔ لام، الف، لام، الف۔ اب یہاں بلیک کلر میں لام بنا ہوا ہے اور ریڈ کلر میں الف بنا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ لام ایک اس شکل میں بنا ہوا ہے، اور لام کی دوسری شکل یہ ہے۔ الف کی ایک شکل یہ ہے اور ایک شکل یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مرکبات میں جو ملے ہوئے حروف ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم پڑھیں اور ذہن میں بسائیں کہ کس طریقے سے حروف بنے ہوتے ہیں، تاکہ قرآن پاک میں، قرآن کی آیتوں میں یہ حروف مل کر جب آئیں گے تو ان کو ہم کو پہچاننے میں پھر دقت نہیں ہوگی وہاں پر، اور پھر قرآن پاک ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تختی نمبر 2 مرکبات، اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں اور حروفوں کو، یعنی جو حرف ہیں، حروف ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ میم، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، لام، با، لام، الف، با، لام، با۔ اب یہاں پر ہے کاف، کاف، کاف۔ تو اب اس والے باکس کے اندر جو ہے وہ کاف کی شکلیں ہیں کہ کاف کس کس طریقے سے بن کے آتا ہے، اور ان کی پہچان کو ہم اچھے طریقے سے ذہن میں بسا لیں۔ کاف، با۔ تو کاف کی ایک شکل اس طریقے سے بن کے آتی ہے۔ کاف، تا، کاف، تا۔ اور ایک شکل ہے کاف کی اس طریقے سے۔ بعض لوگ اس کو جو ہے یہ اوپر جو بنا ہے اس کو کاف پڑھتے ہیں، اور اس والے حرف کو لام پڑھ دیتے ہیں، اور یہ تا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ پورا جتنا بلیک میں بنا ہوا ہے یہ کا پورا جو ہے یہ کاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کاف لام تا نہیں پڑھنا ہے، یہ لام نہیں ہے بلکہ یہ کاف کی ہی شکل ہے۔ کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، تا۔ اسی طریقے سے آگے ہے با، تا، ثا، نون، یا۔ اور یہ جو باکس نیچے آ رہا ہے اس کے اندر ہم یہ با، تا، ثا، نون، یا جب یہ حرف مل کر آئیں گے یعنی مرکبات کی شکل میں آئیں گے تو یہ کس طریقے سے بنے ہوں گے ان کی پہچان یہاں پر بتائی گئی ہے۔ با، الف، تا، الف،
ثا الف، نون الف، یا الف۔ اب ان 5 کو دیکھیے آپ، سب میں یہ جو بلیک میں بنا ہوا ہے سب کی شکل ایک جیسی ہے، سب میں شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اسی شکل میں اگر ایک نقطہ نیچے آ رہا ہے تو یہ با ہو گیا، اگر یہی نقطہ جو ہے اوپر کر دیا اور 2 کر دیے تو تا ہو گئے، 3 نقطے اوپر کر دیے یعنی یہاں پر دیکھیے سا ہو گیا، اگر ایک نقطہ اوپر ہے تو یہ نون ہو گیا، اور 2 نقطے نیچے ہیں تو یہ یا ہو گئے۔ کیونکہ جب الگ الگ حروف لکھے ہوتے ہیں تو ان کو پہچاننا بہت آسان، جیسے یہ حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن جب مرکبات میں مل کر آتے ہیں تو ان کی پہچان تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور لیکن جو اچھے طریقے سے اس کو ذہن میں بسا لے گا تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی آگے قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے، تو اس لیے اچھے طریقے سے ان کی پہچان کو ذہن میں بسانا ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے پہچان کو بھی ذہن میں بسانا ہے۔ با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین۔ اب ان 5 کو دیکھیے، یہ 5 دیکھیے، تو اس میں جو پہلی والی شکل بنی ہے ان 5 میں سب کی بالکل ایک سیم شکل ہے، سب کی صرف نقطے کا فرق ہے۔ اسی شکل میں اگر یہ نقطہ ایک نیچے ہے تو یہ با ہو گیا، اور اسی شکل کے اندر اگر 2 نقطے نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ یا ہو جائیں گے، کیونکہ یا کے اندر 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں، اور اسی شکل کے اندر اگر ایک نقطہ اوپر کر دیا تو نون ہو گیا، کیونکہ نون جو ہے اس کا نقطہ اوپر ہوتا ہے یعنی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اسی شکل کے اندر 2 نقطے اوپر کر دیے تو تا کے ہو گئے، کیونکہ تا کے اندر تا کے اوپر جو ہے 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں، اور اسی شکل کے اندر اگر 3 نقطے ہمیں اوپر کر دیے تو یہ سا ہو گیا۔ بعض لوگ اس کو جو ہے سا کی جگہ شین پڑھ دیتے ہیں، ہم اس کی پہچان آپ کو بتائیں گے۔ اگر سا اور سین الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تب تو ان کو پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن اگر یہ کسی حروف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس کی پہچان کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، لیکن اگر ایک بار پہچان لیتے ہیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقے سے اس کو بولتے ہیں سوسا، تو اگر ایک سوسا بنا ہوا ہے اس طریقے سے، ایک سوسا بنا ہوا ہے اور پھر اس سوسے کے اندر 3 نقطے رکھے ہوئے ہیں تو یہ سا ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ سا ہو جائے گا۔ اگر اسی طریقے سے 2 سوسے بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یہ 2 سوسے بنے ہوئے ہیں، اگر یہ ایسا بنا ہوتا اور پھر اس کے بیچ میں 3 نقطے رکھے ہوتے تو یہ پھر شین ہوتا، پھر یہ تو سا اور شین جب مرکبات میں مل کر آئیں تو اس کی پہچان یہی ہے کہ سا کے اندر صرف ایک سوسا جو ہوتا ہے، سا کے اندر جو ہے صرف ایک سوسا ہوتا ہے، اور شین کے اندر 3 سوسے ہوتے ہیں، 3 جو ہے سوسے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر 3 نقطے رکھے ہوتے ہیں، تو سا اور شین کو جو ہے اسی طریقے سے ہم پہچانیں گے۔ سا جیم، اب اس میں دیکھیے جیم جو ہے یہ بلو کلر میں ہے، اس کو ہٹا دیتے ہم لوگ ہیں، تو دیکھیے اس میں ایک ہی سوسا ہے، اگر یہاں پر 3 سوسے ہو جائیں اس طریقے سے ایسے کر کے پھر 3 نقطے رکھے ہوں تو یہ شین کی ہوگی، ہم آگے آپ کو دکھائیں گے۔ تا، ہا، پھر آگے ہے نون، کھا، نون، کھا، اور یہ کھا کا نقطہ یہاں پر اوپر رکھا ہوا ہے، یہ ریڈ کلر میں جو ہے یہ کھا ہے، اس کا نقطہ اوپر رکھا ہوا ہے۔ یا، ہا، بلیک میں یہ جو بنا ہوا ہے اسی کے نقطے جو 2 نیچے ہیں، اور 2 نقطے نیچے کس میں ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں یا کے اندر۔ اب دیکھیے یہ شکل اور یہ شکل بالکل ایک جیسی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، اسی شکل کے اندر اگر ایک نقطہ اوپر آ رہا ہے تو یہ نون ہے، اور اسی شکل کے اندر اگر 2 نقطے نیچے ہیں تو یہ جو ہے یا ہو جائے گا، اور یہاں پر دیکھیے یہی بالکل شکل بنی تھی اور اسی شکل کے اندر 2 نقطے اوپر تھے تو یہ تا کے ہو گئے تھے۔ تو نقطوں سے جو ہے ہم اچھے طریقے سے پہچانیں گے، اس لیے جو ہے نقطوں کو پہچاننا ہے کہ کون سا نقطہ جو ہے کہاں پر ہوتا ہے، مطلب نیچے نقطہ ہوگا تو کیا ہوگا، اوپر 2 نقطے ہوں گے تو کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے 3 نقطے اوپر ہوں گے یا 1 نقطہ اوپر ہوگا تو پھر اس سے کون سا حرف ہوگا۔ یا، ہا، با، جیم، با، میم،
یا میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون تا یا نون یا تا نون سا نون یا نون جیم ہا خا. اور اس باکس کے اندر جو ہے جیم ہا خا جب کسی حرف کے ساتھ مل کر آئیں گے یعنی مرکبات کی شکل میں کس طریقے سے لکھے جائیں گے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. ہا سا خا با جیم تا ہا تا یا جیم با صاد ہا با خا تا. بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں نون جیم تا، تو یہ ریڈ کلر میں جو ہے یہ با ہے اور یہ خا کا نقطہ اوپر رکھا ہوا ہے، تو با کا نقطہ نیچے ہے اور خا کا نقطہ اوپر ہے، تو با خا تا. تا ہا اور یہ والا ہا جو ہے وہ سینے کی جانب جو حلق ہوتی ہے وہاں سے نکلتا ہے، سینے سے نکلتا ہے. اس والے باکس کے اندر جو ہے تا ہا اور ہا یہ اگر حروف کے ساتھ مل کر آتے ہیں مرکبات کی شکل میں کس طریقے سے لکھے جائیں گے، کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. با تا یا ہا تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم. اب یہاں پر جو ہے دال ذال را زا، اس والے باکس کے اندر دال ذال را زا جب مرکبات کی شکل میں ہوتے ہیں کسی حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا. اب یہاں پر جو ہے سین شین صاد ضاد طوا ضوا، تو اس والے باکس کے اندر جو ہے سین شین صاد ضاد طوا ضوا جب مرکبات ہوتے ہیں یعنی جب مل کر کسی حرف کے ساتھ میں آتے ہیں تو کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے. سین لام شین لام. اب آپ یہاں پر دیکھیے 3 نقطے اوپر ہیں اس میں، تو اس کو ہم کیا صاف پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کو جو ہے شین پڑھیں گے. کیوں؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شین میں جو ہے 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں لیکن 3 سوسے بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیے 1 2 اور یہ 3 سوسے ہوتے ہیں. اگر یہ 3 سوسے نہ ہوتے اور پھر 3 نقطے اوپر ہوتے تو یہ صاف پڑھا جاتا ہے جیسے پیچھے یہ دیکھا تھا ہم لوگوں نے. شین لام صاد با طوا
با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضوا الف. اب اس کے بعد میں ہے عین غین حمزہ. اب اس والے واس کے اندر عین غین حمزہ جب مرکبات میں ہوتے ہیں، کسی حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں، تو ان کی شکلیں کیسے ہوتی ہیں وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے. عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ. اور اس کو پڑھیں گے حمزہ الف کی شکل میں. یہ جو اوپر جو حرف بنا ہے حمزہ، پہلے اس کو پڑھیں گے حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں الف حمزہ کی شکل میں، واو حمزہ کی شکل میں، یا حمزہ کی شکل میں. نہیں، حمزہ جو اوپر لکھا ہے پہلے اس کو پڑھیں گے حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، اور حمزہ یا کی شکل میں. اب ہم لوگ پڑھیں گے فا قاف واو میم. اس والے واس کے اندر فا قاف واو میم جب مرکبات میں یعنی کسی حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان کی شکلیں کیسے ہوتی ہیں. قاف واو. اب دیکھیے یہاں پر کنفیوز یہ ہو سکتا ہے، یہ قاف کے اندر 2 نقطے ہوتے ہیں اور تا کے اندر بھی 2 نقطے ہوتے ہیں، لیکن قاف کے اندر اگر 2 نقطے ہوں گے تو اس کا سوسا جو ہے یعنی اس کی شکل اس طریقے سے بنی ہوگی، یہ اس طریقے سے بنا ہوگا. اگر اس کے اوپر پھر 2 نقطے ہیں تو اس کو قاف کہیں گے ہم، اور اسی شکل میں اگر 1 نقطہ اوپر ہے تو اس کو فا کہیں گے. اور یہ شکل نہیں بنی ہوئی ہے اور خالی جو ہے اس طریقے سے شکل بن کے آتی ہے اتنی، اب پھر 2 نقطے اوپر دیے ہوتے ہیں تو تا ہوگا. پیچھے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تا کی شکل کس طریقے سے ہے. تو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا تا میم تا میم تا. اب یہاں پر جو ہے امتحان، امتحان مطلب ایگزام، یعنی جو ہم نے یہاں سے جو پڑھا ہے، یہاں سے لے کر جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے یہاں تک، تو اب ان کو جو ہے قرآنی آیت میں یعنی قرآن کی آیتیں لکھی ہیں تو ان کو ہم کو جو ہے الگ الگ حروف کو پہچاننا ہے. کس طریقے سے الگ الگ حروف کو ہم پہچانیں گے؟ دیکھیے الف، اور یہ اتنا جو بنا ہوا ہے یہاں دیکھیے مہین سا نشان بھی اسے کٹ کا لگا ہوا ہے. یا کا یہ دیکھیے اتنا یا بنا ہوا ہے، 2 نقطے نیچے رکھے تو یہ یا ہو گیا، اور اس کے بعد میں یہ الف اور پھر یہ کاف، تو یہ ہو گیا الف یا الف کاف. ایسے ہی اتنا جو ہے یہ نون، اور پھر اس کے بعد میں یہ اتنا جو ہے سین ہو گیا، اور یہ جو اتنا حصہ ہے یہ تا کا ہو گیا. پھر عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا
فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با، یہ با کا نقطہ ہے، با ہا با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ الف کی شکل میں، ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، تو وہی ہے میم حمزہ الف کی شکل میں، کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ تو یہ تختی نمبر 2 مرکبات، تو سبق نمبر 2 مرکبات یہ آج ہم لوگوں نے پورا پڑھ لیا ہے، پورا ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے تختی نمبر 3 حرکات پڑھیں گے، اور اگر آپ لوگوں کو تختی نمبر 2 مرکبات میں کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے طریقے سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔